السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اور کافروں کو متنبہ کرنے کے بعد کہ انہیں ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو ڈھیل دینے میں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھلائی کی تھی کہ اللہ نے انہیں چھانٹ کر ان منافقین سے الگ کر دیا تھا جو ان کے درمیان گھسے ہوئے تھے، اور ان کے مسلمانوں کے اندر آنے کی مختلف وجوہات تھیں۔ وہ صرف اسلام کی محبت میں نہیں آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشکلوں اور مصیبتوں میں ڈالا تاکہ انہیں چھانٹا جا سکے۔ حالانکہ یہ پریشانی بھی ان کی اپنی ہی وجہ سے ان پر آئی تھی۔ احد والے واقعہ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تو دلوں کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے واقف ہے، اللہ کو تو وہ سب نظر آ رہا ہے، اس لیے اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان چھپے ہوئے منافقین کو اسی طرح چھوڑ دے، اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غیب کی اطلاع دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو کوئی ان پر ایمان لاتا ہے اور کوئی انکار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر پورا یقین اور ایمان رکھیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد پھر بخیلی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، جنہیں اس وقت یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ میثاق مدینہ کے مطابق جن مالی ذمہ داریوں کے پابند ہیں انہیں وہ ادا کریں، اور وہ اپنی مالی ذمہ داریوں میں بخل سے کام لیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بخل اور کنجوسی سے ان کا مال کم نہیں ہوتا اور محفوظ ہے، انفاق کرنے سے ان کا مال کم ہو جائے گا۔ یہ آیت انہیں اس قسم کے جھوٹے حساب کتاب سے منع کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ توق گلے کے ایک زیور کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ توق آگ سے بنا ہوگا۔ پہلے ہم انفاق کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے وہ صرف اس صورت میں اس آگ کے توق سے بچ سکتے ہیں جب وہ اپنی زائد دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس کے بعد یہودیوں پر سخت تنقید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ اس وقت قرآن پاک میں جب یہ آیت آئی تھی، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ تو مفلس ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں، اور وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہیں اور ہم غنی اور امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ اتنا گھٹیا سوچ رہے تھے اور اتنی بے ادبی کر رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ باتیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دی جائیں گی، بلکہ انہیں ہم لکھ لیں گے تاکہ ان کا حساب لیا جا سکے۔ ان کی اس گستاخی کے ساتھ یہاں ان کے پہلے کرتوت بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ گناہ تھے جو یہ لوگ پہلے کرتے رہے تھے۔ یہ گناہ ان کے کھاتے میں اس لیے ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک بدلے نہیں۔ ان کی فطرت وہی ہے، وہ ابھی تک اسی طرح نافرمان ہیں۔ اب انہیں ان کا گناہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ سب واقعات محفوظ ہیں۔ ان میں ان کا آخری کارنامہ جس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور اپنی طرف سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوا دی تھی۔ پھر انہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو، کیونکہ یہ تمہارے ہی اعمال کی، تمہارے ہی گناہوں کی سزا ہے، اس میں تم پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ اب ان مشرکین کا ایک اور کارنامہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ یہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائے، ایسی قربانی کرے کہ غیب سے آگ آ کر اس قربانی کو کھا لے۔ اصل میں پہلے اسی طرح کے معجزے ہوئے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ مینا آتش حاکم تھی۔ کوئی بھی نظر، منت یا انصاف کے لیے کوئی چیز یا کوئی قربانی کر کے اس پر رکھ دیتے تھے تو غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے دربار میں یہ قربانی منظور ہو گئی ہے۔
جس طرح حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے کوہ مینا پر قربانی دی تھی۔ غیب سے آگ نے آ کر حابیل کی قربانی جلا دی تھی۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں، انہیں جواب دے رہے ہیں کہ جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا انہوں نے تو انہیں یہ معجزے دکھا دیے تھے جو ان لوگوں نے کہے تھے، ان کے پاس تو یہ نشانیاں تھیں جو تم کہہ رہے ہو اور ایمان لانے کے لیے شرط رکھ رہے ہو، تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ یہ کسی بھی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے یا کوئی نشانی ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا تو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو پھر بھی قتل کر دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بال ایک بت تھا، بال کے پجاریوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو آگ کھا لے گی وہی حق پر ہے۔ لہٰذا بہت بڑے مجمع کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کو حق پر مان لیتے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کے بادشاہ نے بال پرست جو ملکہ تھی وہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن مرید بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کی جان کا دشمن ہو گیا، اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اسی بنا پر یہاں ارشاد ہوا ہے کہ حق کے دشمنوں، تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معاوضہ مانگ رہے ہو؟ اب یہاں آ کر بات کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آپ کو تسلی دی جاتی ہے، آپ کی دل جوئی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایسا ہی سلوک پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ کر چکے ہیں جو یہ اب تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو اہل کتاب یہودیوں نے جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ رسول بھی ان کے پاس اللہ کے صحائف لے کر آئے تھے جن میں اللہ کی ہدایات موجود تھیں، جیسے تورات اور انجیل، اور انہوں نے تو معجزات بھی پیش کیے تھے۔ اس کے بعد اب یہ بات کا رخ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی محدود، وقتی اور عارضی ہے، اس کا خاتمہ لازمی ہے۔ یہاں اچھے لوگ بھی مرتے ہیں اور برے لوگ بھی مرتے ہیں، جو لوگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی مرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ اس نے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور یہ کہ اس کا اصل اجر تو وہ ہوگا جو اسے آخرت میں ملے گا، اور یہ کہ کامیاب وہی ہوگا جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ رہی یہ دنیا تو یہ ایک نظر کا فریب ہے، یعنی اس دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، عہدے، جائیدادیں، مال و دولت کے ڈھیر، فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، تو ہم سمجھیں کہ یہ حق پر ہیں اور اللہ ان پر مہربان ہے اور خوش ہے، تبھی اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، اور اگر کوئی تکلیفوں اور پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ بندہ تو گناہ گار ہے اور اللہ کے ہاں یہ مردود ہے، تبھی تو اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات آخرت میں یہ نتیجہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں دوبارہ سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ مال و دولت کی آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور حق کی راہ میں یہ جان و مال کے امتحان تو بہت ضروری ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں نماز اور صبر سے کام لو۔ اب دوبارہ آتا ہے کہ صبر اور تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہی اس امتحان سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی راہ ہے، اور جنت تو تب بھی ملتی ہے جب ناپسندیدہ اور برے کاموں سے بچا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی پریشانی آئی تو میں نے اس کے اوپر صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حالات، کوئی بھی پریشانی انسان کی یکسوئی متاثر نہ کرے، اور وہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، اور کوئی چیز اس کو ہلا نہ مارے۔ یعنی یہ مشرکین اس دعوت کی وجہ سے جو تانے دے رہے ہیں
یا الزامات اور بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں یا یہ باتیں سن کر تم بے صبر ہو کر ان کی طرح ہی باتیں نہ کرنے لگو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو خیال ہوا کہ ان کی نافرمان قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ ان کی قوم دل سے معافی مانگ چکی تھی، اس لیے وہ عذاب اس قوم سے ٹل گیا تھا۔ اسی لیے سورہ قلم آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا، اپنے پروردگار کے فیصلے کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کر اور مچھلی والے کی یعنی یونس کی طرح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کہ صبر کا دامن ایسے حالات میں چھوٹنے نہ پائے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں جو ہر طرح کے حالات سے تمہیں نکال لیں گی، اور یہ جنت میں جانے کا زادِ راہ ہے، یہ جنت میں جانے کا سامان ہے۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ وہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال حبشی مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ تم اسی حالت میں مر جاؤ گے، اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو انہیں گلیوں میں چکراتے پھرتے، رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ وہ تکلیف کی شدت سے بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا اور کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی دوسرے لوگ بھی انہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں اپنا پورا زور لگا دیتے، مگر حضرت بلال حبشی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ ان کی تکالیف پر صبر کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کا صلہ یہ ملا کہ پھر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے، تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جسمانی اور مالی مصیبتوں کو اللہ کی رضا جان کر جس طرح برداشت کیا، سورہ صاد میں آیت نمبر 44 میں ان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل اپنے والد کی چھری کے نیچے گردن رکھ کر فرماتے ہیں، اے ابا جان، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ کر گزریں، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے جھوٹی خبر سن کر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے تو صبر کیا، پھر دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لیے جانے کا حال سن کر سورہ یوسف آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، ان قریب خدا ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ پر توکل کرنے والے صابر اور شاکر لوگ۔ یا اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرے صابر اور شاکر رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔